السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو کامیابی عطا کرے اور آپ سب کی دل کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے، آمین۔ اور اللہ پاک بہت رحمان اور رحیم ہے، ہمیشہ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو کامیابی عطا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی پہلی سٹوری میرے ساتھ منزہ منصور نے شیئر کی ہے۔ منزہ لیہ بھکھر میں رہتی ہیں اور منزہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے چینل کی سٹوری سنتی ہوں، مجھے آپ کے چینل کی سٹوریز بہت اچھی لگتی ہیں۔ بہت شکریہ منزہ۔ منزہ یہ کہتی ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنے بچپن کے کچھ واقعات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس ٹائم میں جو آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کر رہی ہوں یہ میرے بچپن کی بات ہے، یعنی جب میری عمر 15 سے 16 سال تھی، تو میں اپنے ننہال میں رہنے کے لیے گاؤں میں جایا کرتی تھی۔ اور جو میرا گاؤں ہے، میری والدہ کا گاؤں ہے، وہ جو انڈیا بارڈر ہے اس سائڈ پہ ہے، یعنی کہ مطلب انہوں نے وہ جگہ تو مینشن نہیں کی، وہ جگہ جو بھی ہے ادھر انہوں نے کہا انڈیا کا بارڈر، اور جو ہم لوگوں کا گاؤں ہے اس کے سینٹر میں صرف یہی فرق ہے کہ انڈیا کا بارڈر ہے اور دوسری سائڈ پہ انڈیا ہے اور اس سائڈ پہ ہم لوگوں کا گاؤں ہے۔ اس ٹائم میری ایج 58 ایئرس ہے، اور میں جو آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کر رہی ہوں یہ سٹوری ان کے یعنی کہ بچپن کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے ننہال میں اپنی والدہ کے ساتھ جا کر رہا کرتی تھی، ہم سارے جایا کرتے تھے، تو میرے جو ماموں ہیں وہ بھی ادھر ہی سارے ہوتے تھے۔ میری والدہ بڑی تھیں اور جو میرے ماموں یعنی کہ ان کے جو ماموں تھے وہ چھوٹے تھے، تو ابھی ان کی شادی وغیرہ نہیں ہوئی تھی۔ تو ہوتا کچھ اس طرح کہ جب ہم لوگ ادھر پہنچے تو میرے لیے وہ چیزیں بالکل ساری نئی تھیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالی تھی وہ سب کچھ اب میں جب دیکھ رہی تھی، سمجھ رہی تھی، تو بہت کچھ ہوتا تھا ادھر۔ گرمیوں کا موسم تھا اور ہم سب لوگ ادھر جب رہنے کے لیے اپنی چھٹیوں میں گئے تھے تو ہم لوگ 3 سے 4 ماہ کے لیے اپنی نانوں کے پاس گئے ہوئے تھے۔ اور جو میری والدہ تھیں انہوں نے، ہم لوگ جب ادھر پہنچے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ شام کا ٹائم تھا، اور جو میرے ماموں ہیں، میرے ماموں لوگوں نے درمیان میں بہت زیادہ آگ جلائی ہوئی تھی، اور شام کا ٹائم تھا اور سائڈوں پہ چارپائیاں تھیں۔ میں نے جب یہ سارا کچھ دیکھا تو میں بڑی حیران ہوئی کہ گرمی کے موسم میں آگ کیوں جلائی ہوئی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ تو ماموں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آگ ابھی ساری بجھ جائے گی، اور رات کے ٹائم بہت اچھا ویدر ہوتا ہے تو تمہیں اچھا لگے گا۔ منزہ کہتی ہیں کہ میں نے جب ان کی یہ بات سنی تو میں خاموش ہو گئی۔ ہم لوگوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد رات کا ٹائم ہو گیا، ماموں نے دوبارہ آگ جلا دی، اور آگ بہت تیز چل رہی تھی۔ واقعی وہ ریگستانی علاقہ ہے اور ادھر موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا، رات کے ٹائم ٹھنڈ لگنے لگ گئی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں ادھر، مجھے تو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہے میں باہر رضائی لے کر سوؤں، اتنی ٹھنڈ کا موسم تھا۔ منزہ کہتی ہیں آگ بجھ گئی، ہم لوگ سو گئے سارے، رات کا ٹائم تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ سوئے ہیں تو جو وہ آگ کے وہ جو کوئلے ہوتے ہیں وہ رہ گئے تھے، اور وہ دہک رہے تھے کوئلے۔ اتنے میں میں کیا دیکھتی ہوں کہ مجھے یوں لگا جیسے ڈھیر سارے گھوڑے بھاگ رہے ہوں۔ اور ایک اور بات بتاتی چلوں، منزہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کی جو میرے ماموں کی حویلی تھی ادھر بالکل بھی دروازے وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے سینٹر میں، تو ایسے ہوا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ گھوڑے جیسے اندر آ گئے ہیں۔ میں نے اپنی غلاف سے منہ باہر نکالا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ جو میں جن کو گھوڑا سمجھ رہی تھی ان کی چہرے انسانوں کی طرح ہے، اور ان کا جو پیچھے والا دھڑ ہے وہ گھوڑوں کی طرح ہے، یعنی کہ وہ گھوڑے ہیں، اور آگے سے انسانی مخلوق ہے، عورتیں ہیں وہ، اور ان کے چہرے بہت بھیانک ہیں، ان کے بال بہت لمبے ہیں۔ میں نے یہ دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا،
تو میرے ماموں نے کہا کہ شور نہیں مچانا، اسی لیے میں نے یہ آگ جلائی ہوئی ہے، اور چپ کر کے سو جاؤ، کسی نے بھی بولنا نہیں ہے، کسی بھی آہٹ پہ کوئی بھی مت بولے۔ وہ جہاں آگ جلی ہوئی تھی وہ چیزیں ہم لوگوں کی چارپائیوں کے ارد گرد نہیں آ سکتی تھیں، وہ حویلی کے احاطے کے تھوڑا سا دور کر کے ہی تھیں، اور وہ سارے گاؤں میں بھاگ رہی تھیں۔ پوری رات میں نے بہت خوف میں گزاری۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے سکھ کا سانس لیا، اور میں نے اپنے ماموں سے، اپنی امی سے سارا کچھ پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے، جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ریگستان کا علاقہ ہے اور ادھر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہمیں آگ جلانی پڑتی ہے، آگ جلائے بنا وہ چیزیں ہمیں سکون سے نہیں رہنے دیتی، اور آگ سے وہ ڈرتی ہیں، جتنا عرصہ بھی تم ادھر رہو گی ایسی چیزیں تم دیکھتی رہو گی۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے ہی ساری رات یہی سلسلہ رہتا تھا، وہ چیزیں بھاگتی تھیں، ساری رات بھاگتی تھیں۔ اور پھر جو منزہ کہتی ہیں کہ میرے نانا ابو تھے وہ قرآن پاک پڑھتے تھے، اور ان کے پاس ایک اذن تھا، انہوں نے پھر جب دیکھا کہ بچے بہت زیادہ ڈرے ہیں تو انہوں نے ہمارے سارے گھر کے ارد گرد کلام پاک پڑھ کر، اس کو کار بولتے ہیں، کار لگا دی کہ اس کار کے احاطے میں جنات اور وہ چڑیلیں نہیں آ سکتی تھیں۔ خیر ایک دن اس طرح ہوا کہ ہم سارے بچے کھیل رہے تھے، دوپہر کا ٹائم تھا، تو اچانک ہم لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ہمیں محسوس ہوا کہ جیسے اس ریت کے اندر کوئی بہت بڑی چیز ہو۔ جیسے میرے ماموں آئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اس ریت میں سے یلو کلر کا بہت بڑا سانپ نکلا، یعنی کہ سنیک نکلا، اور وہ سنیک حد سے زیادہ بڑا تھا۔ اس سنیک کو دیکھ کر ہم نے چیخنا شروع کر دیا۔ میرے ماموں نے کہا کہ اس سے دور ہٹ جاؤ، یہ سنیک نہیں ہے، یعنی کہ یہ سانپ نہیں ہے، یہ کوئی غائبی مخلوق ہے۔ ہم لوگ جیسے سائڈ پہ ہوئے، ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ جو سانپ تھا اسی مٹی کے اندر گیا اور غائب ہو گیا، اس کے بعد وہ ادھر سے نکلا نہیں ہے۔ ماموں نے اس لیے اس کو نہیں مارا کہ شاید وہ جنات ہوں، اور ان کو مارنے سے پھر وہ چیزیں نقصان دیتی ہیں۔ خیر راتیں گزرتی گئیں، ایک دن بہت شدید بارش ہو رہی تھی، حویلی کے دروازے نہیں تھے، اور جو ہم لوگوں کے روم تھے یعنی نانوں کے گھر کے، وہاں لکڑی کے دروازے کچھ چھوٹے چھوٹے کمروں کے آگے لگے تھے، لیکن وہ دروازے بہت نازک تھے، گرمیوں کا موسم تھا، روم کے اندر سونے کی حالت نہیں تھی کیونکہ بہت حبس ہو رہی تھی بارش کی وجہ سے۔ تو نانا ابو نے اور میرے ماموں نے کہا کہ ہم لوگ یہ جو جس کو ہم برآمدہ بولتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، اس کے اندر ہم لوگ ساری چارپائیاں ڈال دیں گے، اور آگے وہ جس کو چک بولتے ہیں وہ کر دیں گے۔ اسی طرح کیا اور آگے چک کر دی، اور ماموں نے پھر چک کر کے برآمدے کے باہر تینوں سائڈوں پہ، یعنی کہ جہاں سے ان کا منہ کھلا ہوتا ہے فرنٹ سے اور سائڈوں سے، انہوں نے ان جگہوں کے آگے بھی آگ جلا دی، اور وہ جہاں آگ جلائی تھی وہاں پہ اس برآمدے کی تھوڑی سی، جس کو ہم شیڈو بولتے ہیں، سایہ ہوتا ہے، شیڈ بولتے ہیں، وہ چیز تھی، اس کے نیچے آگ جلا دی۔ ساری رات آگ جلتی رہی، اور ساری رات وہ جو غائبی مخلوق تھی، وہ جنات باہر چیخیں مارتے ہوئے باہر بھاگتے تھے، اور ایسے لگتا تھا جیسے ڈھیر سارے ہزاروں کی تعداد میں جانور، گھوڑے بھاگ رہے ہوں اور چیخیں مار رہے ہوں۔ وہ ساری رات چیخیں مارتی تھیں اور ساری رات بھاگتی تھیں، لیکن ان کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اس چک کو اور اس برآمدے کے اندر آ سکتی۔ یہ سٹوری تھی منزہ کی، جنہوں نے اپنے بچپن کا واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ منزہ اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے۔ تو لسنر، یہ منزہ کی کہانی تھی، بہت شکریہ منزہ۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے میرے ریگولر سٹوری لسنر اور سینڈر وقاص احمد نے۔ وقاص کہتے ہیں کہ میں یہ جو آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کر رہا ہوں یہ کشمیر کا واقعہ ہے۔ کشمیر میں ایک شخص کا یہ واقعہ ہے جس کے ساتھ یہ کہانی پیش آئی۔ اس شخص کو عادت تھی کہ جیسے ہی شام ہوتی تھی تو وہ شام کے ٹائم جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ اس کو اس کے گھر والے اکثر روکا کرتے تھے کہ تم شام کے ٹائم جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے مت جایا کرو، کیونکہ وہ جگہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بے شک ادھر جنات ہیں، لیکن شام کے ٹائم جن جگہوں پہ جنات نہیں بھی ہوتے تو مغرب کے بعد ادھر جنات اپنا پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، کیونکہ شام کے بعد ان کو آزادی ہوتی ہے، اور وہ جنگل کی جگہ تھی، اس لیے وہاں پہ جانا بہتر نہیں ہے، آپ اس ٹائم مت جایا کریں۔ جس پہ وہ جو میرا وقاص کہتے ہیں کہ وہ جو شخص تھا وہ اپنے گھر والوں کی بات نہیں مانتا تھا،
اور وہ اسی ٹائم پر ہی جنگل میں جایا کرتا تھا. وہ ہمیشہ جاتا تھا اور کاٹ کے لکڑیاں لے آتا تھا. اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا. تو ایک دفعہ سردیوں کی رات تھی، دسمبر کی ٹھٹھراتی ہوئی ایک رات تھی، جس میں جیسے شام ہوئی تو اس نے شام کے ٹائم لکڑیاں کاٹنے کے لیے سوچا اور چلا گیا. ابھی وہ جنگل کی طرف گیا تو کارنر پہ اس کو ایک درخت نظر آیا اور اس نے سوچا کہ میں اس درخت کو کاٹتا ہوں. ابھی وہ اس درخت کو کاٹ ہی رہا تھا تو اس کو محسوس ہوا کہ جیسے کشمیری زبان میں کوئی پیچھے باتیں کر رہا ہو. اس نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے دو بہت خوبصورت قداور قد کے شخص کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کشمیری زبان میں اس کے پاس آ کر کہا کہ ہمیں راستہ بھول گیا ہے، ہمیں جنگل کے باہر کا راستہ چاہیے. اس شخص نے ان دو آدمیوں سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر رکیں، میری تھوڑی سی لکڑیاں رہ گئی ہیں کاٹنے والی، وہ کاٹ کر میں نے بھی جانا ہے، تو میں آپ کو راستہ جو آپ راستہ بھول گئے ہیں میں وہ راستہ آپ کو دکھا دوں گا. وہ لوگ، اس نے جیسی اپنی لکڑیوں کا کام ختم کیا اس نے دیکھا کہ وہ لوگ پیچھے ہی بیٹھے ہوئے تھے. اس نے ان لوگوں سے کہا کہ اب چلیں، میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اب میں تمہیں تمہارا راستہ دکھاتا ہوں. وہ لوگ ادھر چلے گئے. اس نے راستے میں ان سے کئی سوال کیے لیکن وہ ان کے سوالوں کا بہت مختصر سا جواب دیتے تھے. اس کو بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ یہ دو لوگ آپس میں تو اتنی باتیں کر رہے تھے لیکن میری کسی بات کا بھی جواب نہیں دے رہے. خیر جب جنگل کا راستہ ختم ہوا، مین روڈ پر آئے تو میں نے ان لوگوں کی طرف پلٹ کے دیکھا اور یہ کہنے ہی لگا تھا کہ یہ راستہ ہے تو ان کے جو قد تھے وہ آسمان کو چھو رہے تھے. ان کی جب میں نے قد آسمان تک دیکھے تو میں اپنے حواس کھو بیٹھا اور میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. وہ سردی کی ایک ٹھٹھراتی رات تھی. اس سردی میں اس طرح بھاگ رہا تھا جیسے کوئی دیوانہ ہوتا ہے، اور وہ شدید سردی کی رات تھی. جب میں بھاگ رہا تھا تو مجھے پیچھے سے اتنی آواز آئی کہ آج کے بعد بھول کر بھی اس جنگل کی طرف شام کے ٹائم مت آنا، کیونکہ یہ ہماری جگہ ہے اور ہم اس جگہ پہ شام کے ٹائم کسی کو بھی برداشت نہیں کرتے. خیر میں بھاگتا گیا اور اپنے گھر چلا گیا. میری حالت دیکھ کر سب کو پتہ لگ چکا تھا کہ آج کے دن میرے ساتھ کچھ ضرور ہوا ہے. میں نے ان سب کو یہ واقعہ بتایا جس پہ میری والدہ نے، یعنی کہ ان کی اس شخص کی والدہ نے یہ ان سے کہا کہ شکر کرو کہ تمہاری جان بچ گئی ہے، اسی وجہ سے ہم تمہیں روکتے تھے، ان چیزوں نے تمہیں بہت وارننگ دی لیکن تم باز نہیں آئے. اب جب تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ وہ چیزیں ادھر ہیں تو اب ادھر جانے سے گریز کرنا. پھر اس کے بعد میں کبھی بھی اس جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹنے کے لیے نہیں گیا. شکر ہے کہ اس رات میری جان بچ گئی تھی. یہ واقعہ تھا وقاص کا جو انہوں نے یو کے سے میرے ساتھ شیئر کیا. بہت شکریہ وقاص اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے. تو لسنرز یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی. اس پہ ضرور عمل کریے گا اور ان سے کچھ نہ کچھ ضرور سبق لیجئے گا. اگر گھر والے کسی بات سے روکتے ہیں تو وہ آپ کے بہتری کے لیے ہی روکتے ہیں. تو جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو لسنر ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پہ اور فیس بک لنک پہ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں میرا فیس بک لنک بھی ہوگا اور آپ لوگ کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں. میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں اور اپنی فرینڈ اینڈ فیملیز میں بھی میری چینل کی سٹوریز کو شیئر کیا کریں. آج کا اچھا میسیج میں آپ سب لوگوں کو یہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے زندگی میں اللہ کے پاس جانے سے پہلے ضرور کچھ ایسا کام کر کے جائیں جو صدقہ جاریہ رہے اور آپ کے ہم لوگوں کے جانے کے بعد بھی اس دنیا سے اس کا ثواب ہمیں پہنچتا رہے. اور وہ سب سے اچھا صدقہ جاریہ ہے پانی کا. آپ لوگ ضرور اپنے لیے کوئی ٹیپ بھی لگوا سکتے ہیں، کوئی نلکا بھی لگوا سکتے ہیں. تو جو لوگ اس چیز کی استطاعت رکھتے ہیں وہ اپنے لیے اپنی زندگی میں اس کام کو ضرور کر کے جائیں، تاکہ انسان کو اپنے لیے خود بھی کچھ ایسا کر کے جانا چاہیے جو اس کے لیے اس کے جانے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتا رہے. کیونکہ مرنے کے بعد نہ تو ہم کوئی نیکی بڑھا سکتے ہیں نہ ہی اس کو کم کر سکتے ہیں. اس لیے اچھی اولاد کا ہونا بھی ضروری ہے لیکن خود کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی عمل کر کے جانا چاہیے. یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے. اس پہ ضرور عمل کریے گا. اور اسی کے ساتھ ایک اور میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، ان سے محبت کریں، ان کی دعائیں لیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور آپ بھی اپنے والدین کو اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.